اصناف شاعری صنف کی جمع ہے اصناف. شاعر کے خیالات، احساسات و جذبات کی ترجمانی اشعار کے ذریعے ہوتی ہے. اشعار کی کمپوزیشن اوزان کی محتاج ہے. جدید شاعری اس سے آزاد ہے. اشعار کچھ بحر کے اندر کہے جاتے ہیں. اشعار میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھنا ہوتا ہے. انہی بنیادوں پر شاعری کی مختلف اصناف کا ظہور ہوا. اصناف شاعری کا ارتقاء قدیم شاعری سے جدید شاعری کی طرف ہوا. اصناف شاعری کے ارتقاء کی تاریخ گویا غزل سے نظم، مثنوی، مرثیہ، گیت اور پیروڈی تک کی تاریخ ہے. غزل شاعری کی ایک اہم صنف ہے. نظم کی یہ قسم شروع سے ہی اور صنفوں کے مقابلے میں زیادہ رائج رہی. اصطلاح میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق، تصوف، اخلاق، فلسفہ حیات سے متعلق مضامین ہو. غزل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا ہر شعر اپنا علیحدہ مضمون رکھتا ہے. مختلف ادوار میں غزل ترقی کر کے عاشقانہ مضامین کی تنگ زمین سے نکل کر اب ہر قسم کے مضامین کو اپنے دامن میں بھر چکی ہے. 19ویں صدی کے آغاز سے شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ مختلف اعتبار سے اردو غزل کے لیے انقلاب کا دور ہے. دلی کے قدیم شاعروں کی سادگی اور لطافت ختم ہو گئی. تصنع اور آدرد شروع ہو گئی. اس کے بعد کے زمانہ میں غزل میں نازک خیالات، نیا انداز، بیان تشبیہات و استعارات دہلی میں مومن، غالب اور ذوق کی غزلوں میں پائے جاتے ہیں. 20ویں صدی میں شاد، عظیم آبادی اور صفی لکھنوی وغیرہ نے فرسودہ روش کو چھوڑ کر غزل کو سنجیدہ اور پاکیزہ بنانے کا کارنامہ انجام دیا. آج غزل میں زندگی کے حقائق، فلسفہ حیات کے نکات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات اور وطن پرستی کے خیالات وغیرہ سبھی کچھ مل جاتے ہیں، اور اس کا دامن افسانہ گل و بلبل کی قید سے آزاد ہو کر ہمہ گیر وسعت اختیار کر چکا ہے. ذوق میر درد، غالب، شاد، عظیم آبادی، جگر، مراد آبادی، فراق گورکھپوری وغیرہ مشہور غزل گو شعراء ہوئے ہیں. نظم غزل کے بعد نظم کا رواج ہوا. نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے وابستہ اور ہم آہنگ ہوتے ہیں. کسی موضوع پر مربوط اور مسلسل گفتگو غزل میں ممکن نہ تھی. مسلسل اظہار خیال کے لیے نظم ایک مروج صنف شاعری ہے. حالی اور آزاد نے نئے موضوعات پر نظم میں اظہار خیال کر کے اس کو جلا دی. حالی اور آزاد کے بعد سب سے نظم نگاری کو بے حد فروغ ہوا. اس وقت اردو ادب میں ایسی نظموں کا کافی ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے جن میں مناظر قدرت، خارجی واقعات، داخلی کیفیات اور اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور دیگر مسائل حیات پر اشعار میں مسلسل اظہار خیال کیا گیا ہے. قصیدہ یہ ایسی صنف ہے جس میں کسی کی تعریف، مدح یا برائی، حجو بیان کی جاتی ہے. طویل ہونے کی وجہ سے قصیدہ کے درمیان میں کئی مطلب بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ قصیدہ میں مقطع آخر میں ہو یا آخر میں بھی کہی آ سکتا ہے. قصیدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں: خطابیہ، بیانیہ. اردو میں 1611 عیسوی کے قریب سلطان محمد قلی قطب شاہ نے قصیدے لکھے تھے. اردو کے سب سے مشہور قصیدہ لکھنے والے مرزا سعداد دہلوی ہیں. مومن و غالب نے بھی قصیدے لکھے ہیں. 20ویں صدی میں قصیدہ گوئی تقریباً ختم ہو گئی. مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو اور اس میں کوئی واقعہ یا داستان وغیرہ نظم کی جائے. قدیم زمانہ میں مثنوی چھوٹی بحر میں لکھی جاتی تھی. میر حسن اور نسیم کی مثنویہ اکثر چھوٹی بحر میں ہے. چونکہ مثنوی میں ایک طویل قصہ ہوتا ہے اور یہ ایک خاص
زمانہ سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے علاوہ مناظر کے مقامات کا بیان افراد، قصہ کے حالات و کردار، اس مقام کے رسم و رواج، عوام و خواص کی زبان، لباس، طرز رہائش، طرز معاشرت وغیرہ سبھی کا بیان تفصیل سے ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اہم بات واقعات نگاری اور تاثیر ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں سب سے زیادہ کامیاب مثنوی میر حسن کی مثنوی سحر البیان ہے۔ 19ویں صدی کی کامیاب مثنوی دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ 20ویں صدی میں صرف ایک مثنوی شاہنامہ اسلام حافظ جالندھری نے لکھی۔ رباعی، 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ 4 مصروں والی رباعی 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی میں صرف 2 شعر یا 4 مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعی میں عام طور سے جدید، لطیف اور بلند معیار مضامین بیان ہوتے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب، ترتیب اور بیان سنجیدہ ہوتا ہے۔ رباعی کی بحر مخصوص ہے۔ رباعی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ مشہور وزن ہے۔ جو نظم اس وزن پر ہو وہ رباعی ہے، جیسے پیری چلی اور گئی جوانی اپنی، پیری چلی اور گئی جوانی اپنی، اے درد کہاں ہے زندگانی اپنی۔ کل اور کوئی بیاں کرے گا اس کو، کل اور کوئی بیاں کرے گا اس کو، کہتے ہیں اب آپ ہی کہانی اپنی۔ دوسری اصناف شاعری کی طرح رباعیہ بھی شروع سے ہی پائی جاتی ہے۔ دکن کے ایک شاعر میر عبدالقادر نے 1700 میں رباعی لکھی ہے۔ بعد کے شعراء میر درد، سودا، انشاء، مومن غالب، حالد شاد سبھی شعراء کے یہاں رباعیہ پائی جاتی ہے۔ دور حاضر میں رباعی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، اور وسعت مضامین اور جدت بیان نے اس صنف کو اردو شاعری کا بیش بہا سرمایہ بنا دیا ہے۔ دور جدید میں امجد، حیدر آبادی، جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری وغیرہ ممتاز رباعی گو شعراء ہوئے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی وفات پر اظہار غم کے لیے کہی جائے اور اس میں مرحوم کے اوصاف بیان کیے جائے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی وفات پر اظہار غم کے لیے کہی جائے اور اس میں مرحوم کے اوصاف بیان کیے جائے۔ اردو میں عام طور سے مرثیہ شہدائے کربلا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء اور رفقا کی شہادت کا ذکر کرنے اور ان کے اوصاف نظم میں بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ شروع میں مرثیہ بہت مختصر ہوتا تھا، کوئی خاص شکل میں بھی متعین نہ تھی۔ کبھی مربع کی شکل میں رہا اور کبھی غزل کی شکل میں۔ شمال ہند میں میر اور سودا کے مرثیے مشہور ہوئے اور اس عہد میں اس کی شکل مسدس کی ہو گئی۔ اب مسدس ہی مرثیوں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ میر انیس کے مرثیے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے مسدس ہی کی شکل میں ہے۔ مرثیہ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے فن مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کیا اور اس فن کو کمال عروج پر پہنچایا۔ طرز بیان، مشاہدات، زبان، شدت احساس سب اس خوبی سے بیان ہوئے ہے کہ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا تھا۔ قطع، رباعی کی طرح قطع بھی چند اشعار کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، اس میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ قطع میں ہر شعر کا صرف آخری مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ قطع کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں۔ مسدس، وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں کا ہو اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ پہلے 4 مصرے ایک قافیہ اور ردیف میں ہوتے ہیں، پھر 5واں اور 6واں مصرع دوسرے قافیہ میں کہا جاتا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے مصرے کو شعر کو گرہ یا ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، جو اوپر کے مصروں کا ہم مضمون ہوتا ہے۔ مسدس حالی سب سے مشہور مسدس ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ مثلث 3 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں جس میں 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع
ہم قافیہ نہیں ہوتا، جیسے نہیں ہوں اتنا بھی نادا میں اے ناصح، سمجھ کے اور ہی کچھ امر چلا میں اے ناصح، کہا جو تو نے نہیں جان جا کے آئے گی۔ مربع ایسی نظم ہے جس میں 4 مصروں کا بند ہو، ہر بند کے 3 مصرے ہم قافیہ اور کبھی کبھی 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے لوگوں کی تعریف بیان ہو اور لوگوں کے زمانہ کے ساتھ بدل جانے لوگوں کی اخلاق و عادات بگڑ جانے، شرفاء کی خواری اور ذلتوں کی گرم بازاری کا ذکر ہوتا ہے۔ سادہ اور میر نے کامیاب شہر آشوب لکھے ہیں۔ راسخ عظم آبادی نے شہر آشوب پٹنہ عظم آبادی لکھا ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں بارگاہ الہی میں دعا مانگی جائے۔ ریختی ایسے اشعار جن میں عورتوں کی زبان اور مہارات بولے جائیں۔ ریختی کے موجد سعادت یار خاں رنگین سمجھے جاتے ہیں۔ نہ دیکھ دلہا کو ساس نندوں کے آگے گھونگھٹ اٹھا کر، نئی نویلی دلہن ہے بچی ابھی تو 2-4 دن حیا کر۔ نعت و نظم جس میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو، منقبت بزرگان دین کے مدح میں لکھی ہوئی نظم۔ پیروڈی کسی نظم کو مزاحیہ انداز میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ پیش کرنے کا فن ہے۔ اس مزاح میں تنقید کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ پیروڈی کسی مشہور نظم کے پیکر کا عکس ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنی نوعیت کے اعتبار سے حجو اور حزل سے مختلف ہوتی ہے۔